السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور یہ بڑا ہی مبارک اور مقدس مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الرجب شہری والشعبان شہر اللہ والرمضان شہر امتی، کہ رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شعبان کو دوسرے تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ میری فضیلت تمام انبیاء علیہم السلام پر، اور رمضان کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ تمام کائنات پر اللہ رب العزت کی فضیلت ہے۔ الغرض یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، یہ بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اور یہ رات اس سال یعنی 2023 میں 7 مارچ بروز منگل، یعنی منگل کا دن جب ختم ہو جائے، منگل کے دن کا سورج جب غروب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب مغرب کا وقت شروع ہوگا تو وہ رات جو ہے شب برات کی ہوگی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شب برات میں کس طرح کے اعمال انجام دینے چاہیے، کس طریقے کی عبادتیں کرنی چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے یہ بات سمجھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں اس رات کے متعلق کوئی خاص عمل کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا کہ یہ رات مبارک رات ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو اس رات میں جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق مل جائے۔ اب عبادت کئی طریقے کے ہیں، مثلا قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، نفل نماز پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے، اپنے گناہوں سے استغفار کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو جتنی طرح کی عبادتیں ہیں ان میں سے کسی بھی عبادت کو جو ہے اس رات میں انجام دیا جا سکتا ہے، اور خاص طور سے اس رات کے اندر توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے بندوں کے اعمال اور افعال کے حساب سے فیصلے صادر فرماتے ہیں، اور اس رات کے اندر اگلے سال بھر کے امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے جب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ کی رحمتیں ہم سب کی طرف متوجہ ہوں گی اور اللہ ہم سے راضی ہوگا، تو پھر اللہ جو ہے ہمارے لیے بہترین فیصلے فرمائے گا۔ اس لیے اس رات میں اپنے گناہوں سے سچے پکے دل سے جو ہے توبہ کیا جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس رات میں اس بات کی کوشش کی جائے کہ اگرچہ ہم سے عبادت کم ہی ہو، تھوڑی دیر ہی ہو، پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے بھی اہم ضروری چیز یہ ہے کہ اس رات میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے۔ اس لیے کہ اس رات میں گناہ کرنا گویا اس رات کی ناقدری کرنا ہے، اور اس رات کی ناقدری کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اس بات کے اوپر توجہ دی جائے کہ اس رات میں ہم سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جس سے اس رات کی ناقدری ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی رحمتوں سے برکتوں سے ہم سب کو جو ہے مالا مال فرمائے، اور اللہ اپنے رضا کے واسطے اس رات میں جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔